الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ یہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے اور اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ سردی میں وضو کیا جائے نہ کیا جائے، آدھا کر لیں، پورا کریں، کیسے کریں، تیمم کر لیں، طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ بہرحال تیمم اس وقت تک کسی پر جائز نہیں جب تک کہ اس کو شریعت کی طرف سے اجازت نہ ملے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ ٹاپک ہے، اس کے لیے الگ سے انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ لیکن آج ہم نے جاننا یہ ہے کہ سردی میں جو لوگ وضو کرتے ہیں ان کو اجر کیا ملتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حاضری دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ 3 اعمال کرے، یہ 3 کام کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ وہ اعمال کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا کہ نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک نماز پڑھ لی اور اس کے بعد دوسری کا انتظار رہا، یہ جو عمل ہے نا، یہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اب دیکھیں، کرنا کچھ نہیں ہے، صرف انتظار کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ عصر کا ٹائم ہو گیا یا نہیں۔ اب عصر پڑھ لیے کہ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، کب تک ہوگا، یہ انتظار ہے کہ نماز کا ٹائم ہو اور میں نماز پڑھوں۔ ایک چھوٹے سے عمل کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ نمبر 2 سردی میں، جیسے آج کل سردی چل رہی ہے، سردیوں کا موسم ہے، سردیوں میں وضو کرنا، پورا وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، یہ بھی گناہوں میں کمی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں رب تعالی کی ذات پر کہ دیکھیں، ہم وضو کر رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، ہم وضو کر رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے، قرآن پاک کو اٹھانے کے لیے ہم وضو کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ایک کام کے لیے وضو کر رہے ہیں، لیکن رب تعالیٰ اس وضو کے سبب، اس وضو کرنے کی وجہ سے، سردیوں میں پورا وضو کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ ہمارے گناہوں میں کمی کر رہا ہے، ہمارے گناہ مٹا رہا ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا ایک ذریعہ عطا فرما دیا رب تعالیٰ نے۔ اور پھر فرمایا کہ نمبر 3 کام حدیث مبارکہ میں آئے۔ اب تیسرا کیا ہے؟ فرمایا کہ جو قدم باجماعت نماز کے لیے مسجد کی طرف اٹھے، جو قدم مسجد کی طرف گئے، یہ جو ہے تیسرا عمل، اس کے سبب بھی اللہ تبارک و تعالی گناہوں میں کمی فرماتا ہے، گناہ مٹاتا ہے۔ تو یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے رب تعالی ہمارے گناہوں میں کمی کرتا ہے، اس حدیث مبارکہ کے مطابق کہ جس میں ان 3 کا بیان ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے گناہوں میں کمی ہوتی ہے۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ نماز ادا کرنا اور پھر اس کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2 سردیوں میں، سردی ہونے کی وجہ باوجود بھی کیا کرنا کہ وضو کرنا اور مکمل کرنا، پورا کرنا۔ پھر فرمایا کہ نماز کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں باجماعت نماز کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درس و بیان میں سے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔